لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، نصارہ کی ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا اور بعض عیسائی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور خدا مانتے ہیں. اس کے برعکس اسلامی تعلیمات میں مسلمانوں کو یہ سکھلایا گیا اور سارے ہی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اور برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہیں. وہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ وہ کوئی خدا ہے. بندگی کے لائق صرف ایک ذات جو اس کائنات کی پیدا کرنے والی ہے اور اس نظام کو چلانے والی ہے اور اس کی حفاظت کرنے والی، جو تمام چیزوں پر قدرت رکھتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام عمران تھا. قرآن پاک میں ایک سورت انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے آل عمران اس کا نام رکھا گیا. سابقہ امتوں میں لوگ یہ نظر مانتے تھے اور ان کی شریعت میں اس طرح کی نظر ماننا جائز بھی تھا کہ جتنی اولاد ہوگی اس میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جاتا تھا. دوسری اولاد تو دنیا کے کام کاج کرتے تھے، لیکن جس اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے وہ خالص دین کے لیے ہو جاتا تھا. چنانچہ حضرت عمران کی جو اہلیہ تھی وہ جب حمل سے ہوئی انہوں نے نظر مانی
کہ اب اس حمل سے جو پیدا ہوگا میں اس لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر یہ بتلایا گیا ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں آپ کی راہ میں اس حمل سے جو بھی پیدا ہوگا اس کو وقف کروں گی، فتقبل منی، آپ میری اس نظر کو قبول فرما لیجیے، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ابھی ولادت سے پہلے ہی حضرت عمران دنیا سے چل بسے، پھر اس کے بعد میں حضرت مریم پیدا ہوئی۔ اب وہ خاتون سوچنے لگی کہ میں تو سمجھی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، میں اس کو اللہ کی راہ میں مسجد کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن لڑکی پیدا ہو گئی۔ لیکن پھر بھی چونکہ نظر کو پورا کرنی تھی، اسی لیے اپنی لڑکی کو لے کر کے بیت المقدس پہنچ گئے، اور وہاں پر چونکہ حضرت عمران جو آپ کے شوہر تھے وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے امام تھے، اور جب اس لڑکی کو مسجد کے لیے دین اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے لیے دینے کے لیے جب وہاں پہنچی، مسجد میں بہت سارے بنی اسرائیل کے علماء موجود تھے، ان لوگوں نے، اور وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے، ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میں اس لڑکی کی کفالت کروں، اس کی پرورش میرے ذمہ آئے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ تو حضرت مریم کے خالو رشتے کے اندر لگتے تھے، اسی لیے ان کی بھی تمنا یہی تھی کہ میرے ذمے کے اندر، اس لیے کہ یہ تو امام صاحب کی لڑکی ہے، اور پھر اس کی پرورش کرنا یہ تو ایک بڑی سعادت والی بات ہوگی۔ ہر آدمی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا، اور یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا کہ جس اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کیا جا رہا ہے اس کی پرورش میرے ذمے میں آئے۔ ہر آدمی آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اب جب معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا اور جھگڑے کی نوبت پیدا ہو رہی تھی، طے یہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے، اور قرعے کے اندر جس کا بھی نام نکل آ جائے اور جو بھی طریقہ قرعے کے لیے اپنایا جائے گا، اس کے اندر جو بھی کامیاب ہو جائے گا، اس لڑکی کی پرورش اس کے ذمے کر دی جائے گی۔ چنانچہ قرعہ کا طریقہ ان لوگوں نے یہ اپنایا کہ جن قلموں کے ذریعے سے وہ لوگ تورات لکھتے تھے، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ وہ قلم لے کر کے آئیں، اور ہر آدمی اپنا قلم بہتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دے۔ جس آدمی کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہتا ہوا نہیں جائے گا اور الٹا پھر جائے گا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ قرعے کے اندر وہ کامیاب ہوا، اور اس لڑکی کی پرورش اس کے ذمے کر دی جائے گی۔ اس قرعے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ بچی کی کفالت کرنا یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے میں آ گئی۔ اب جب مسجد کے لیے وقف کر دیے گئے تھے، بیت المقدس کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے ان کو وقف کر دیا گیا، تو ایک مسجد اقصیٰ کے کنارے پر کمرہ دے دیا گیا، جس کو قرآن کریم کے اندر بھی ان الفاظ کے اندر بیان کر دیا گیا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب وہ اپنے گھر والوں سے اور محلے والوں سے الگ چلے گئی اور ان کے اور اپنے درمیان میں پردے کو حائل کر لیا، پھر وہاں جا کر کے عبادت کے اندر مصروف ہو گئی، اور اس دوران میں فرشتہ ان کے پاس آ کر کے ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور فرشتے نے کہہ دیا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم
ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قبولیت عطا فرمائی ہے اور آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، پاک دامن بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں کی تمام عالم کی عورتوں میں سے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اسی لیے اب کام کیا ہے؟ نماز، اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے۔ وہ اس کام کے اندر لگ گئی، اپنے کمرے کے اندر رہتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ بستی کے اندر چل کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت کے کام کے لیے وہ گلیوں کے اندر چلتے پھرتے، لیکن اپنی ذمہ داری پوری کر کے جب وہ واپس کمرے میں اپنے پرورش کے اندر رہنے والی اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے، قرآن بیان کرتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کھانا لے کر کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل جس کا شہر کے اندر کوئی موسم اور کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل تم کو کہاں سے ملے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے مجھے روزی کے طور پر دیا جاتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ نیک بڑی اللہ کی یہاں مقبول خاتون ہیں۔ وہیں کھڑے کھڑے کمرے کے اندر انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے ان کو اولاد کی خوشخبری سنائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ان کو نواز دیا۔ ایک مرتبہ حضرت مریم جب اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے عبادت کے اندر لگی ہوئی تھیں، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے اپنی عبادت کے اندر جب لگی ہوئی تھی، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان سے بات کرنے لگے۔ حضرت مریم جب فرشتے جب کسی بھی انسانوں میں آتے ہیں تو وہ انسان کی شکل لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ معمول ہے جب انسان کی شکل اختیار کرتے ہیں تو بڑے حسین و جمیل اور نہایت خوبصورت انسان بن کر کے آتے ہیں۔ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بند کمرے کے اندر جب حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہ گھبرائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم سے پناہ چاہتی ہوں، اور میں گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تم کو ایک بچے سے نوازوں اور بچہ دے دوں، عطا کروں۔ وہ دے کر کے چلے گئے۔ حضرت مریم حاملہ ہو گئیں، اپنی عبادت کے اندر لگی ہوئی ہیں، لیکن جب حمل بڑھنے لگا اور وہ وہاں سے نکل گئی دور علاقے میں جہاں پر لوگ نہ آتے ہیں نہ کوئی دیکھنے والا ہو، بستی سے نکل کر وہ ایسے جگہ پر پہنچ گئی، وہاں رہنے لگی، اور پھر تکلیف کی وجہ سے وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس میں پہنچی۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہ امید، یہ تمنا کرنے لگی، یہ خواہش کرنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس سے پہلے، اس واقعے کے ہونے سے پہلے ہی میں مر جاتی اور مجھے اس طرح بھلا دیا جاتا کہ میرا کوئی نام و نشان نہ ہوتا اور مجھے کوئی یاد نہ رکھتا، اس طریقے سے میرے ساتھ ہو جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے تسلی دی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے روزی کے لیے اور آپ کے پینے کے لیے آپ کے قدموں کے نیچے سے نہر کو جاری کر دیا، اس سے ٹھنڈے پانی کو استعمال
کیجئے، اور جو کھجور کے درخت کے قریب میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کے ٹہنی کو ہلائیے، اپنی طرف میں کھینچیے، اس کے اوپر سے پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، اس کے ذریعے سے اپنے پیٹ کو بھریے اور اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے رہیے۔ وہ وہاں پر رہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور اس اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم بھی آ گیا تھا کہ جب کسی انسان کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھو تو اس سے کہہ دینا کہ میں آج بات نہیں کر سکتی، میں نے بات نہ کرنے کا روزہ رکھا ہوا ہے، اسی لیے میں تم سے کلام نہیں کر سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی، وہ لے کر کے قوم والوں کے سامنے حضرت مریم تشریف لائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے مریم، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے کون سا عمل کر دیا؟ تمہارے باپ تو غلط نہیں تھے، تمہارے ماں اس طریقے پر بد چلن اور بدکار عورت نہیں تھی، لیکن تم بغیر شادی کے اور بغیر کسی سے نکاح کیے کہ ایک بیٹے کو لے کر کے آ گئے ہو۔ انہوں نے پھر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میرا بات کرنے کا روزہ ہے، میں تم سے بات نہیں کر سکتی۔ بچے کی طرف میں اشارہ کر دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ گود میں پڑا ہوا لیٹا ہوا چھوٹا سا بچہ جو بات کرنے کی قابلیت بھی نہیں رکھتا، وہ کیسے کلام کرے گا؟ وہ ہمارا جواب کیسے دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی گود میں لیٹے ہوئے تھے، وہیں سے کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی جو آگے چل کر کے انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغمبر اور اپنا رسول اور نبی بنا کر کے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ وجعلنی نبیا مبارکا اینما کن، میں جہاں کہیں بھی رہوں میں بابرکت ہوں، میں مبارک ہوں، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا مجھے نماز قائم کر کے رکھنی ہے اور زکوٰۃ دیتے رہنا ہے۔ یہ وہ احکامات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر عطا فرمائے ہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار اور ان کی خوب خدمت کرنے والا بنایا ہے، نافرمان اور سخت مزاج اللہ نے مجھے نہیں بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور مجھ پر سلامتی ہو یوم ولدت، اس دن بھی جب میں پیدا ہوا تھا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن مجھے وفات دی جائے گی اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہوگی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ قیامت میں زندہ کریں گے اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہوگی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد میں ان کی لمبی زندگی کی داستان ہے، انہوں نے کیسے تبلیغ فرمائی، اللہ نے ان کو کیا کیا معجزات عطا فرمائے تھے، پھر ان کے دشمن ان کو ہلاک کرنے کا، ان کو قتل کرنے کا کس طریقے سے منصوبہ بنا رہے تھے، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، قیامت سے قریب ان کو پھر دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، یہ خدا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے یہ اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ اسی چیز کو اللہ نے آگے آیات کے اندر فرما دیا، ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہی وہ عیسیٰ ابن مریم ہے جس کے بارے میں تم لوگ جھگڑا کر رہے ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ بیٹے اللہ کے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہی خدا ہے، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، نہ بیٹے ہے نہ خدا ہے۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، جس کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو، اللہ نے حق بات فرمائی کہ یہ میرے پیغمبر ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں، خدا نہیں، نہ اللہ کے بیٹے ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے اور کسی کو اپنی اولاد قرار دے۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ ساری بادشاہت اکیلے سنبھالنے والا ہے۔ اس کو کسی کی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی ساجھی کی اور مددگار کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر اکیلے بادشاہت کرنے والا ہے۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نصارہ کا نجران کے علاقے سے ایک وفد آیا تھا جس کے اندر 60 سے زیادہ عیسائی موجود تھے۔ ان کا ایک پادری تھا۔ وہ لوگ آئے مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی عبادت کی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر گفتگو کرنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ ہے، خدا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہنا شروع کیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو باپ اور بیٹے کے اندر مشابہت ہوتی ہے، بتاؤ کہ اللہ کے اندر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں میں کوئی مشابہت ہے کہ نہیں ہے؟ تم بھی مانتے ہو، عیسائی بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ کے مشابہ کوئی چیز کائنات کے اندر نہیں ہے، جس کو بتلا دیا گیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر، اللہ کے مثل اور اس جیسا پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ان سے کہنے لگے تم یہ بات مانتے ہو، عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یموت ہے، ان پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں پھر آگے چل کر کے ان پر موت آنے والی ہے۔ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان مشابہت کس طریقے سے ہو گئی؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والے ہیں اور اس ساری کائنات کے محافظ ہیں اور اس کائنات کے اندر جتنی مخلوق موجود ہے ان سب کو روزی پہنچانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں، یہ ساری صفات اور یہ سارے اوصاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں ہیں، آپ سچ بات فرما رہے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی کھانے پینے سے، بول و براز سے، دوسری ضروریات سے پاک صاف ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام انسانوں کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور پھر وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بول و براز اور زندگی کی دوسری ضروریات ان کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں۔ بتاؤ جس کو تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے، پھر وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن انہوں نے اقرار کرنے سے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے ان آیات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے معلوم ہو جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑ رہے ہیں تو ان سے کہیے کہ آپ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو اور خود بھی سب مل کر کے ایک میدان کے اندر آ جاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر کے آتے ہیں
اور ہم اپنی بیویوں کو اور ہم خود بھی بذات خود وہاں پر آ جاتے ہیں، اس کے بعد سب مل کر کے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہم دونوں گروہوں میں سے جو جھوٹا ہے آپ کی اس پر لعنت ہو اور وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ مباہلے کا چیلنج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی تعلیم ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ لیکن وہ عیسائی جو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے، ان کو معلوم تھا کہ یہ آخری نبی ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ معلوم تھا کہ اگر ہم چلے جائیں گے تو یقیناً اللہ کی لعنت ہم پر ہی آنے والی ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہے، ان پر کبھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا چیلنج قبول نہیں کیا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات کے اندر یہ بتلا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ وہ خدا ہے۔ قیامت کے روز جب حشر قائم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کا حساب لے رہے ہوں گے۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے روز یہ سوال کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوگا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میری کیا جرت ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کی ذات شرک سے پاک ہے اور آپ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ کوئی آپ کا شریک بنے، کوئی آپ کا ساتھی بن جائے اور کوئی آپ کا پارٹنر بن جائے۔ آپ کی ذات اس سے بہت اونچی ہے، وراء الورا ہے، آپ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں اور میں خدا نہیں ہوں، میں تو بس ایک پیغام پہنچانے والا اللہ کا رسول اور اس کا پیغمبر بن کر کے دنیا کے اندر آیا ہوں۔ یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، جس کو بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا اور پھر اس کے بعد آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ایک مدت کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مبعوث کریں گے۔ ایک عرصہ رہنے کے بعد میں ان کا بھی انتقال ہوگا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر جو جگہ ابھی خالی ہے، اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مختصر معلومات ہے جو بڑے چھوٹے انداز میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اصل تو عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، اس کی بھی بڑی تاریخ ہے، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن وقت اتنا باقی نہیں کہ وہ سب آپ کے سامنے رکھا جائے۔ بس اتنا یاد رکھنا چاہیے، دو اقدامات، ایک تو کرسمس کے بارے میں اور دوسرا ابھی نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ جب کوئی بھی تہوار غیر مسلموں کا ہو تو وہ تہوار جو غیر مسلم مناتے ہیں اس کے پیچھے ان کے مشرکانہ اور کفریہ عقائد اور نظریات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تہوار مناتے ہیں۔ اسی لیے ان تہواروں میں شرکت کرنا اور ان کی مبارکباد ان لوگوں کو پیش کرنا، اس سے آدمی گناہگار ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کھلم کھلا شرکیہ الفاظ استعمال کرے تو پھر اس کے کفر کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کرسمس ہو یا کوئی بھی غیر مسلموں کا تہوار ہو، مبارکباد اس پر نہیں دینی چاہیے۔ ہاں البتہ نیا سال جب شروع ہوتا ہے، چونکہ اس کے اندر کوئی شرکیہ نظریہ وابستہ نہیں ہے بلکہ ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور اگر کسی کے لیے خیر و برکت کی دعا کے ساتھ
آپ آئندہ سال کی مبارکباد دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ اسلامی سال نہیں ہے بلکہ یہ عیسائیوں کا، نصارہ کا نیا ابتدائی سال شروع ہو رہا ہے، اس موقع پر چونکہ وہ لوگ بھی مبارکباد دیتے ہیں، اس سے مشابہت نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس موقع پر بھی نئے سال کی مبارکباد نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح اسلامی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر مرتے دم تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔